دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ کامن ویلتھ، جسے اردو میں ہم دولت مشترکہ کہتے ہیں، اس ادارے کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ تنظیم یا ادارہ کب اور کیسے وجود میں آیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا، کون کون سے ممالک اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس تنظیم کے ممبرز کو کیا فوائد اس تنظیم سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ سے پہلے اس دنیا کی سپر پاور تاج برطانیہ کی سلطنت تھی، اور دوسری جنگ عظیم تک بلا شبہ برطانیہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک تھا۔ جب برطانیہ کی سلطنت اپنے عروج پر تھی، تب اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ براعظم آسٹریلیا، افریقہ، یورپ، ایشیا، شمالی اور جنوبی امریکہ، ہر جگہ برطانیہ کے فتح اور دریافت کیے ہوئے ممالک اور علاقے موجود تھے۔ لیکن وہ بہت مشہور کہاوت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، تو کچھ ایسا ہی برطانیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ کہاں 6 براعظموں پر پھیلی ہوئی 3.5 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی وسیع سلطنت، اور کہاں آج کل کا چھوٹا سا برطانیہ۔ دوستو، برطانیہ نے گزشتہ چند صدیوں میں جو علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنائے تھے، وہ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ سے الگ بھی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 20ویں صدی کے وسط میں جنگ عظیم دوم نے تو رہی سہی کسر بھی نکال دی، اور برطانیہ کی عظمت کا سورج تقریباً مکمل طور پر غروب ہو گیا، اور وسیع و عریض سلطنت صرف جزیرہ برطانیہ اور کچھ اور مختصر غیر ملکی سرزمینوں تک محدود رہ گئی۔ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم سے قبل ہی کامن ویلتھ یا دولت مشترکہ نامی تنظیم کا آغاز کر دیا تھا، جس کا مقصد ان تمام محکوم علاقوں کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا جو تاج برطانیہ کے زیر نگین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، اور ان علاقوں میں برطانوی یا یورپی لوگ جا کر آباد ہو گئے تھے۔ 1947 میں پاکستان اور بھارت کی آزادی کے بعد یہ دونوں ممالک کامن ویلتھ کے پہلے ایسے 2 ممالک تھے جن میں یورپی یا برطانوی آبادی نہیں تھی۔ اس زمانے میں اس کو برٹش کامن ویلتھ آف نیشنز کہا جاتا تھا۔ 1949 میں کامن ویلتھ کی ایک میٹنگ میں اس کے قواعد و ضوابط میں کچھ تبدیلی کر دی گئی، اور اس کے نام سے برٹش کا لفظ نکال دیا گیا، کیونکہ اب زیادہ تر ممالک جو کامن ویلتھ میں شامل تھے آزاد ہو چکے تھے، اور کچھ تو علامتی طور پر بھی تاج برطانیہ کی سرپرستی کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ بھارت نے بھی نومبر 1949 میں جب اپنا نیا آئین بنایا تو بھارت کو ریپبلک آف انڈیا قرار دے دیا گیا، اور 1947 کی آزادی کے بعد جو رسمی سا تعلق تاج برطانیہ سے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یاد رہے کہ 1949 کے بھارت کے اس آئین کے نافذ ہونے کی تاریخ یعنی جنوری 1950 تک بھارت میں برٹش انڈیا ہی کا آئین چل رہا تھا، اور صدر کے بجائے گورنر جنرل کا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی تھے، جو کہ برٹش انڈیا کے آخری وائسرائے تھے۔ جون 1948 میں جب وہ انگلینڈ واپس گئے تو ان کی جگہ بھارت کے گورنر جنرل راجا گوپال آچاری بن گئے تھے، جو کہ آئین کے نفاذ کی تاریخ یعنی 26 جنوری 1950 تک بھارت کے گورنر جنرل رہے، اور نئے آئین کے نفاذ کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ اب بھارت میں صدر کا عہدہ آ گیا تھا، یعنی گوپال آچاری بھارت کے واحد اور آخری انڈین گورنر جنرل تھے۔ کیونکہ پاکستان بھی برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، اس لیے پاکستان میں بھی بھارت کی طرح گورنر جنرل کا عہدہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح خود پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، اور انہوں نے بھارت کی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل کا عہدہ نہیں دیا تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین اور پھر غلام محمد بیگ گورنر جنرل کے عہدوں پر رہے۔ اسکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے، اور مارچ 1956 میں پاکستان کے آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی یہ عہدہ ختم ہو گیا تھا، اور اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بن گئے تھے۔
दोस्तों, برطانیہ نے کامن ویلتھ کی تنظیم ان تمام علاقوں میں جہاں برطانیہ کی حکومت رہ چکی تھی، وہاں کے لوگوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی اور تعاون کی فضا قائم کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس وقت اس آرگنائزیشن کے ممبر ممالک کی تعداد 54 ہے۔ یہ ایک رضاکارانہ ادارہ ہے اور اس کے مقاصد نیٹو یا یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کی مانند ہرگز نہیں ہیں۔ اس تنظیم کے ممبر ممالک پر کوئی باقاعدہ ذمہ داری یا پابندی بھی نہیں ہے۔ دوستو، شروع میں تو یہ تنظیم صرف ان ممالک کے لیے بنی تھی جو کبھی تاج برطانیہ کے تحت رہ چکے ہوں، لیکن بعد میں اس میں دوسرے ممالک کو بھی داخل کر لیا گیا۔ روانڈا اور موزمبیق دو ایسے ممالک اب اس کے ممبر ہیں جن کا کبھی برطانیہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ان کے علاوہ بھی اب کوئی ملک اگر اس تنظیم کا ممبر بننا چاہے تو کچھ معمولی شرائط پر عمل کر کے باقی ممبرز کی رضامندی سے بن سکتا ہے۔ دوستو، پاکستان 1947 سے ہی اس تنظیم کا ممبر رہا ہے، لیکن 1972 میں جب کامن ویلتھ کے ممبر ممالک نے بنگلہ دیش کو الگ ملک مان لیا تو پاکستان اس تنظیم سے الگ ہو گیا تھا، لیکن 1989 میں ایک بار پھر اس کا ممبر بن گیا۔ اس کے علاوہ 1999 اور 2007 میں جب دو بار جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں آئین کو معطل کیا تو پاکستان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی تھی، جو کہ پھر بحال بھی ہو گئی تھی جمہوری آئین کے دوبارہ نفاذ کے ساتھ۔ ریپبلک آف آئرلینڈ نے 1949 میں اپنی آزادی کے بعد کامن ویلتھ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور دوبارہ کبھی ممبر نہیں بنا۔ اسی طرح مالدیپ 2018 میں کامن ویلتھ سے الگ ہو گیا تھا، لیکن فروری 2020 میں دوبارہ ممبر بن گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تاج برطانیہ کے تحت تو رہا ہے، لیکن کامن ویلتھ کا ممبر کبھی نہیں رہا۔ اب دوستو، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم کام کیسے کرتی ہے۔ ممبر ممالک آپس میں مشاورت کرتے ہیں، وفود کا تبادلہ ہوتا ہے اور باہمی دلچسپی کے تجارتی اور ثقافتی معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے۔ برطانیہ کامن ویلتھ کے ممبر ممالک کے طلباء کی برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور برطانیہ اور ممبر ممالک کے درمیان تعلیمی میدان میں بھی معلومات اور وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر 2 سال کے وقفے کے بعد ممبر ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی میٹنگ بھی منعقد کی جاتی ہے۔ دوستو، تاج برطانیہ کا سربراہ کامن ویلتھ کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی اس وقت کوئین الزبتھ سیکنڈ کامن ویلتھ کی سربراہ ہیں، لیکن یہ عہدہ رسمی ہوتا ہے۔ سارے تنظیمی امور کا ذمہ دار سیکرٹری جنرل ہوتا ہے۔ اس تنظیم کے دستور کے مطابق ممبر ممالک اگر چاہیں تو کامن ویلتھ کا سربراہ ملکہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور ملک کو بھی چن سکتے ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز جو ممبر ممالک کے درمیان ہر 4 سال بعد منعقد کی جاتی ہیں، ممبر ممالک کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز 1930 میں پہلی بار منعقد ہوئی تھیں اور 1942 اور 1946 کو چھوڑ کر ہر 4 سال بعد مسلسل منعقد ہو رہی ہیں۔ گزشتہ کامن ویلتھ گیمز 2018 میں آسٹریلیا میں ہوئی تھیں اور 2022 میں اگلی کامن ویلتھ گیمز برمنگھم، برطانیہ میں منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ آل ٹائم میڈلز کی تعداد کے لحاظ سے آسٹریلیا نمبر 1 ملک رہا ہے اور آسٹریلیا 5 بار ان گیمز کی میزبانی بھی کر چکا ہے۔ اگرچہ کامن ویلتھ گیمز کے ممبرز کی تعداد 54 ہے، لیکن ان گیمز میں کل 72 ٹیمیں شریک ہوتی ہیں، کیونکہ بعض ایسے علاقے جو اب بھی برطانیہ کے کنٹرول میں ہیں ان گیمز میں علیحدہ طور پر اپنے نام سے شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح یوکے کے چاروں حصے بھی 4 الگ الگ ٹیموں کے طور پر شریک ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تنظیم برطانیہ نے اپنے محکوم علاقوں سے تعلقات قائم رکھنے کی غرض سے بنائی تھی، لیکن برطانیہ جب یورپی یونین کا ممبر بنا تو یہ تعلق متاثر ضرور ہوا، کیونکہ اب برطانیہ سے تجارتی امور کے لیے ممبر ممالک کو برطانیہ کے بجائے یورپی یونین سے معاہدے کرنا پڑتے تھے۔ اب کیونکہ برطانیہ ایک بار پھر یورپی یونین سے نکل آیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کامن ویلتھ کی افادیت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ دوستو، بگ سوچو کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انگلینڈ، برطانیہ اور یو کے میں کیا فرق ہے تو یہاں ٹچ کیجئے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ نے یورپی یونین کو کیوں خیر آباد کہا تو یہ رہی اس کی ویڈیو۔